کائنات میں سب سے بڑی معصوم اور محترم اور مکرم اور معظم اور محتشم میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، مولا مجرم ہوں، ظلم کر بیٹھا ہوں، اور یہ وہ اصل میں ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے تکوینی امر۔ آج یہ عمل نبی سے ہوا ہے، نبی کہتا میں ظالم ہوں، میں کہتا ہوں نبی ظالم ہو نہیں سکتا۔ اب یہ بات کیسے سمجھ آئے گی، اور کسی طرح یہ بات ہماری عقلوں، سمجھوں، شعور، احساس میں آئے گی، یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ اب آپ میری بات کو سمجھیں۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے تکوینی عمل۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو آج آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ایک بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ تکوینی عمل، انبیاء اور صحابہ سے باقاعدہ خطائیں کرائی گئیں، اور انبیاء خطاوار نہیں ہوتے، ان سے یہ عمل کرایا گیا تاکہ آنے والی انسانیت تک یہ نظام کیسے پہنچے، سمجھ کیسے آئے۔ اس امت کو ایک وظیفہ دینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ نبی علیہ السلام سے یہ امر کروایا گیا، جبکہ نبی مجرم نہیں ہوتا، ظالم نہیں۔ اسی طرح صحابہ سے بھی بعض خطائیں کرائی گئیں، مثلا بعض ایسے کلمہ گو تھے جن سے زنا جیسے غلطی ہو گئی۔ اب غلطی ہوتی تو قیامت تک قانون بنتا، کیا یہ عمل نبی سے ہو سکتا تھا؟ ٹھنڈے دل سے سوچا، غلطی کرائی گئی، کرا کے قیامت تک کے لیے قانون بنوایا گیا کہ بھائی قیامت تک اگر یہ خطا ہو تو اس خطا کا یہ جرم ہے، اس خطا کا یہ قانون ہے، اس خطا کا یہ اسلام میں دفع ہے، اس خطا کی یہ معافی ہے، یا اس خطا کی یہ تلافی ہے۔ یہ صحابہ سے تکوینی امور سے بعض غلطیاں کرائی گئی انسانیت کو قیامت تک قانون دینے کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کو ایک نظام دینے کے لیے۔ دو لفظ کہتا ہوں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، خطا۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور، مغفرت، جن کے بارے میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، اور ان سے یہ خطائیں کرائی گئیں، قانون بنوانا تھا، نظام عالم میں احکامات الہی اور شریعت الہی کی عمل درآمد کرنا تھا، ورنہ تو دین مکمل نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں شریعت میں کسی کے ہاں کوئی چوری ملتی رہی، اب ایک بندے نے چوری کی ہے تو لہٰذا اسلام سے پہلے قانون تھا یونان کا، تو یونان کے قانون سے ہمیں یہ چیز لینی مجبوراً پڑ گئی ہے کہ اسلام میں نہ یہ جرم ہوا ہے، نہ اس کی سزا ہے، نہ دیت ہے، نہ اس کا کوئی معاملہ ہے، ہمیں تو اسلام میں تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ ادھر اسلام کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے اور کامل ہے۔ تو تکوینی امور کے ذریعے یہ بعض خطائیں کرائی گئی ہیں انسانیت تک پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت تک نظام پہنچانے کے لیے۔ کہنے لگے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منع کیا ہے، اور نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، کہنا عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے قانون بنوایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قانون میں سنوایا گیا، بیٹی نے ماں کو، ماں نے بیٹی کو یہ پیغام سنایا، اور یہ قانون بن گیا کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا۔
یہ تکوینی امور سے یہ نظام دیے گئے ہیں، اور تکوینی امور سے یہ خودکار عمل کروائے گئے ہیں، تکوینی امور سے یہ نظام باقاعدہ بنائے گئے ہیں اور عمل کروائے گئے ہیں۔ ہاں بنائے گئے ہیں اور کروائے گئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آیت کریمہ کی طرف۔ آج یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ آیت کریمہ کے آتے ہی نبی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، بندہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ظالم ہوتے ہیں۔ ربی انی ظلمت نفسی، آدم علیہ السلام، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا۔ اور طائف میں میرے آقا فرما رہے ہیں اے اللہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا، میری کمی ہے، مجھے اپنی کمی کا اعتراف ہے۔ نبی کی کمی ہو کیسے سکتی ہے؟ آنے والی امت کو، انسانیت کو یہ بتانا تھا، زخمی ہو کے بھی، قربانیاں کر کے بھی، موقع قدم قدم پہ اگر تمہیں طائف مل جائے اور طائف جیسے حالات مل جائیں جہاں ہر طرف جو ہے سنگ باری ہو، خون ہو، پردیس ہو، مسافرت ہو، پھر بھی کہنا ہے کہ مولا کو میری ہی خطا تھی، تیرے دینے میں کمی نہیں تھی۔ انسانیت کو یہ سبق دینا ہے۔ یہ تکوینی الفاظ ہیں، یہ تکوینی بول ہیں، یہ تکوینی نظام ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا تو پاک ہے، تجھ سے تو گناہ ہونا کیسے، تو مقدس ہے۔ اللہ خطا کار میں ہوں، اب اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اور میں مجرم ہوں، میں نے اپنے تن سے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اب مجھے کوڑے مارے جائیں، ہوں اس قابل کہ مجھے کتا بنا دیا جائے، مجھے گدھا گھوڑا بنا دیا جائے، مجھے خنزیر بنا دیا جائے، میری شکل مسخ ہو جائے، ہوں اس قابل کہ مجھے تیری ہر سزا قبول ہے اور جو ملے بلکہ تھوڑی ہے، اگر تو مہربانی کر دے تو تیری مہربانی ہے۔ اچھا اس میں مہربانی نہیں ہے، آیت کریمہ وہ استغفار ہے جس میں مہربانی نہیں کیا، اپنا جرم کا اعتراف کر کے ڈیش 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 چھوڑ دیا، بس آ گیا۔ اب دیکھیں نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی، اس میں کوئی نہیں عرض کیا کہ مولا مجھے معاف کر دے، اس میں پہلے اس کی شان بیان کی ہے، اس کی عظمتیں بیان کی ہیں، اور کلمے سے بڑھ کے عظمت کوئی عظمت ہے ہی نہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی، اپنے جرم اور اپنی خطا کا اعتراف کیا ہے اور معاملہ یہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھیں میرا بیٹا ہے، اس نے واقعی آپ کا جرم کیا ہے، اس نے واقعی آپ کی خطا کی ہے، یہ مجرم بھی ہے، یہ خطاوار بھی ہے، یہ بھی اعتراف کرتا ہے، میں بھی اعتراف کرتا ہوں، یہ آپ کے سپرد ہے، آپ جو کریں یہ آپ منصف ہیں۔ اچھا خاصا انسان سوچنے میں پڑ جاتا ہے، سب چیزوں کا اعتراف ہے، جرم تو کر ہی لیا ہے، باپ بھی آ گیا ہے، بیٹا بھی آ گیا ہے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، سر بھی جھکائے ہوئے ہیں، جاگ رہے نہیں، اب جاگے، جرم کیا ہوا ہے، اعتراف کیا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ اچھا کہتے جی مشورہ کرتے ہیں، دو چار بندوں نے کہا نہیں جی اس کو وہی سزا ملے، ایک نے کہہ دیا مجرم آ گیا ہے چل کے، سخی کے دروازے پہ چل کے آئے تو معافی کرتے ہیں، اور نہیں جی جرم ناقابل معافی ہے، ایسے ہی اوپر سے ڈھکوسلے کر رہے ہیں، ایک نے یوں کہا، ایک نے یوں کہا، ایک نے باتیں کی، ایک نے اعتراف کیا، آخرکار معافی کی کوئی گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ میں سویا ہوا تھا مسجد میں، گرمیاں تھی، سردیاں تھی غالباً، موسم یاد نہیں، ایک پاؤں صاحب میرے پاؤں سے مجھے دبا رہے ہیں، ایک دم ایسے اٹھا نا، میری آنکھیں کھولی، حالانکہ سب تہجد کا وقت جا رہا ہے پڑھنے، اچھا پر مجھے شرمندگی بڑی ہوئی،
مجھے آج بھی وہ شرمندگی کی کیفیت یاد ہے. جو شخص مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا تھا اور شہر کا علاقے کا مانا ہوا ڈاکو اور مجرم تھا، قزاق تھا، اور اس نے مجھے اپنی ایک بات ایک دفعہ سنائی تھی. 3 ضلعوں کی پولیس اکٹھی ہوئی اور میرے گاؤں کا گھیرا کیا اور میری گرفتاری مطلوب تھی. میں کھجور کے درخت کے خطرناک ترین ایسے جھنڈ پہ چڑھ گیا جہاں کانٹے ہی کانٹے تھے اور ہر طرف میرے جسم میں کھجور کے کانٹے چبھ رہے تھے، کانٹے ہی کانٹے تھے، اور میں وہاں بیٹھا 3 دن 3 راتیں وہاں بیٹھا رہا. انہوں نے ہمارے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، انہوں نے گاؤں کی ہر کوٹھری کو ادھیڑ ڈالا، میرا کہیں نشان نہیں پایا. 3 دن 3 راتیں وہاں بیٹھا رہا. پولیس آخر تھک ہار کے چلی گئی، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکا. میرے کیس کے اوپر بنے کیس، آج تک میرا کیس کوئی ثابت نہیں ہوا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا اور کہنے لگا کہ پھر ایک کام میرے ساتھ ہوا. کاغذ قلم تھا. ایک کام میرے ساتھ ہوا، وہ یہ ہوا کہ پھر جب میں نے توبہ کی، جب میں نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد ریوالور لیا، ایک ایک گھر گیا جس کو لوٹا تھا، جن کا میں نے قتل کیے تھے، اور جا کے لوڈ بندوق اور ریوالور سامنے رکھ دیا. مجرم ہوں، میرا نام وہی ہے. میں نے آپ کی چوریاں کی، میں نے آپ کے ڈاکے ڈالے، میں نے آپ کے قتل کیے، میں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی. آپ کو اجازت ہے مجھے مار دیں، معافی مانگنے آیا ہوں. آپ کہیں چوریاں واپس کر دوں، چور کا کچھ بچتا نہیں ہے، ہمیشہ خالی اور بھوکا رہتا ہے. میں آہستہ آہستہ کر کے اتار دوں گا، معاف کر دیں، آپ کی مہربانی ہے. در گیا، گھر گیا. کہنے لگے کہ 2-4% لوگ تھے جنہوں نے معاف نہ کیا، جنہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے اور چوری کا مال واپس لیں گے. کہنے لگے 96% لوگوں نے مجھے معاف کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بندوق بھی پڑی ہے، آج وہاں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ یہ بندوق پڑی ہے، یہ تلوار پڑی ہے، سب کچھ پڑا ہے، آپ مجھے مار ڈالیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا اور میرا خاندان آپ سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ میں تو خود جرم کا اعتراف کر بیٹھا ہوں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے. اور اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے، یہ تو میں مجرم کو معاف کرا دیتا ہے. میں مجرم ہوں، میرا باپ تھا، میرا دادا تھا، میرا پردادا تھا، اس کا پردادا تھا، مجھے خبر نہیں اس کی زندگی کیسے گزری. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، بڑے اللہ والے ہیں، کہنے لگے ہم جانگلی لوگ ہیں، جانگلی، اور ہمارے ہاں پیشہ ہی چوری تھا، ٹھگی، جانور باندھ لینا، چوری کر لینا، پیشہ ہی یہی تھا. کہنے لگے میں اپنی زندگی میں ساری عمر ہو گئے ہیں اپنی نسلوں کے لیے استغفار اور توبہ کر رہا ہوں اور نسلوں کے لیے مسلسل مانگ رہا ہوں، مولا اے کریم آقا، ان کی پچھلوں کے گناہوں کی جو پاداش ہے، انتقام ہے، مکافات ہے، وہ میری نسلوں میں منتقل نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میری نسلوں میں بھی حرام کی راہیں، مشکوک راہیں کھل نہ جائیں. انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ کا جب پتہ چل جائے نا کہ ہے کیا، پھر پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر وقت گزرنے میں بھی پتہ نہیں چلتا.
اور جب مزہ نہ آیا ہو پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. اچھا یہ بتائیں، جب معافی کر دیا تو سارے دفعے مٹا دیے، سارے کیس ختم، سب فائلیں بند. اسی طرح ہمارے اوپر فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، بے اولادی ہے، پریشانی ہے، کوئی دنیا کا ناممکن کیس اٹکا ہوا ہے، ناممکن مسئلہ ہماری زندگی میں الجھا ہوا ہے، کوئی زندگی کی ایسی پریشانی جسے ہمارے مطابق بس اب صرف موت ہی مٹا سکتی ہے. یقین جانیے آیت کریمہ پکڑ کے سارے ایسے نظام کو بہترین کر. کیوں؟ اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے فائلیں بند کرو اس کی، اور اللہ کہتا ہے سب کچھ مٹاؤ. مولا بڑا مجرم ہے، اعتراف کر لیے ہے، مجھ سے بڑا غفور الرحیم کوئی ہے. مجھے سندھ میں ایک ہندو ملا، کہنے لگا اپنے مسلمانوں سے کہو قرآن پڑھیں، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے. مجھے ہندو نے کہا اڈیرو لال میں ٹنڈو آدم سے آگے اڈیرو لال ہے، لال اڈتا تھا. شہباز ٹنڈو آدم سے آگے اڈیرو لال ایک دربار ہے، اس میں مندر بھی ہے، وہ ہندو بھی وہاں جاتے ہیں اور مسلمان بھی. وہاں ایک ہندو ملا، اسے پتا چلا کہ یہ لاہور سے آیا ہے اور اس کی نسبت حجویری سلسلے داتا دربار کی نسبت ہے، اس کے ساتھ حجویری سلسلے سے نسبت ہے. مجھے لگا مسلمانوں سے کہو یہ پڑھیں، انی کنت من الظالمین. ہندو پڑھے تو اس کو مل جائے. معلوم ہوا کہ اگر میں پڑھا ہوں، میں نے پڑھا اور مجھے نہیں ملا، میری بے یقینی ہے جو مجھے کھائی جا رہی ہے، میرا شک ہے اور میری بے ترتیبی ہے، اور میری زندگی کا اندر کوئی ہے کمی جہاں اثر نہیں مل رہا. آپ وہ مجمع ہے جو مجمع کا بھی نچوڑ ہے، چھلنی مار 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 پورا رمضان یہ چھلنی سے یہ نکلا ہوا مجمع ہے، خواتین کا بھی مردوں کا جو میرے سامنے بیٹھا ہے. بڑا نچوڑ ہے مجمع آپ کا. اور آپ کا مجمع گھروڑی ہے. ہمارا ایک دوست ہے، وہ دیگ کے نیچے سے گھروڑی کھاتا ہے، کہہ رہے یار بس میں بس چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے دیگ کے نیچے سے، اسے پتا ہے پھر تھالی بھر کے آتی ہے اور وہ کھا رہا ہوتا ہے. بڑا مزہ ہوتا ہے اس میں. انہیں تالچ میٹھا زیادہ ہوندے، بڑا مزہ ہوتا. یہ وہ نچوڑ ہے آپ کا مجمع، یہ وہ نچوڑ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور رمضان کی ساعتوں کو گن رہا ہے اور اللہ کے امر کے انتظار میں ہے. مولا تیرا امر 29 روزوں کا ہے یا 30 روزوں کا ہے، تو 30 کر کے 31 کر لے، تیرے امر پہ قربان ہے. تیرے نام تو مفت بھی کاننیاں، تیرے بہنیاں دی میں پہننیاں، تیرے گھر میں کتیاں نال ادب. مولا 31 ہو جائے کیا حرج ہے. یا آپ وہ نچوڑ ہیں، آپ وہ بہترین اجرت لینے والے ہیں، آپ وہ بہترین سرمایہ پانے والے ہیں، نچوڑ ہیں. کیا خوش قسمت ہوگا جب مجمع کی آخری کریم لے کر جائے. مجھے کہنے لگا میں 29 کو جانا ہے، میں نے کہا اوکے جزاک اللہ جاؤ. آئے ایک دن کے سودے کر گیا. ایک دن میں ایک ووٹ سے ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے. ایک کھاد کی بوری سے فصلوں کا نظام اور واٹر اور پانی کی اگر کوئی بندہ ساری زندگی وارہ بندیاں کرتا رہا، اسے پتا ہے کہ ایک منٹ کے اوپر پانی کا فلو کیا ہوتا ہے اور کتنے لیٹر. ایک لائٹ جلنے سے آپ کی میٹر کی شرح نیچے آ جاتی ہے، ایک پنکھا بند کرنے سے. ایک دن سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک رات سے کیا کچھ بھی نہیں، بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. کہنے لگا حکیم صاحب اجازت ہے میں چلا جاؤں. کیوں ہوا؟ کہہ رہے آج الیکشن کی آخری رات ہے، سارا جھرلو یہیں پھرنا ہے. یہ الفاظ ہیں مجھے یاد. ہائے ہائے، آج الیکشن کی آخری رات ہے، آج بڑے جوڑ توڑ ہوں گے اور بڑے فیصلے ہوں گے، اور آج بس ہار جیت کے فیصلے آج رات ہوں گے. مجھے اجازت ہے. میں کہا ٹھیک ہے جائیں آپ. پتہ نہیں آج کی رمضان کی آخری ہی رات ہو، کل ہی آخری رات ہو، آج تو فیصلے ہوں گے. اور خوش قسمت وہ ہے جو ایک دن ایک رات کا صبر کر لے.
हाय हाय, क्या वो लोग होंगे जो स्टेशनों पे बसों की छतों पे बैठ के जाते हैं और जिसकी गाड़ियां इंतजार कर रही हों, उसको जल्दी ज्यादा है, छतों पे बैठ के ट्रेन के लैट्रिनों में खड़े होकर अपने मुर्शिद के पास आता था अहमदपुर से यहां। याद है मुझे ट्रेन की फर्श की ठंडक याद है। सर्दियों में ट्रेन का फर्श नीचे से बड़ा ठंडा होता है, और नीचे से ठंडक लग रही होती है। कभी पांव के बल बैठता था, कभी फिर खड़ा हो जाता था, कभी बैठता था, कभी कहां रश होता था ट्रेन में, और खड़ा हो के यहां पहुंचता था। सच पूछे थकता नहीं था, यहां के खिदमत में लग जाता था। फिर एक शख्स मुझे सताता था। एक दफा रात को पहुंचा, सुबह नमाज पढ़ के मैंने कहा चलो नमाज के वक्त में देर है, कुछ नफिल पढ़ लो। देर में सोया, सख्त सर्दी, सो रहा था वो, न उसने नमाज भी नहीं पढ़ी फजर की। वो उठा अपने सुकून से, और सुकून से उठ के ना पानी भरा, पानी भर के ठंडा पानी, मेरी रजाई उठा के, ओए तारका तू फिर सुता पिया, तारका तू फिर सुता पिया। बीरा फैसलाबाद दा सी, छड़को छड़की आया सी, छड़को छड़की तो सुता पिया, खुद नमाज नहीं पढ़ी, चाय पी रहा होता था। और बाद चाय की प्याली के अंदर ना, चाय की वो पिर्च होती है प्याली, उसके अंदर उठा के चाय मेरे सफेद कपड़ा, ले फिर तू भी पी ला। सारे कपड़े कंधे, मैं चाय नहीं पीता, कोई मजबूरी में कभी पी लूं, मेरी जिंदगी का मामूल नहीं है, कोई हराम भी नहीं है, मजबूरी में कभी पी लूं। तंग करता था, और मेरे मुर्शिद चुप करके देखते रहते थे, उसे बाज़ औक़ात समझाते थे। आखिरी लम्हों में मुझे याद है वो ऐसे तशरीफ फरमाते चारपाई पे, और मेरे सर पे वो चादर बंधवा रहे थे, और उनके भी आंसू थे और मुझ पे आंसू थे। तारिक तुझमें बड़ी सख्तियां की मैंने, और तूने सारी सख्तियां बर्दाश्त की, ये आज के दिन के लिए तुझे दिए चाह रहा हूं, जा तेरे पीछे लश्कर होंगे, तेरे पीछे काफले होंगे। मुझे तो एक बंदा नजर नहीं आता था 1991 में। ये छोटी छोटी कमियां, ये एक रात के सौदे ये आपने किए हैं। ये नचोड़ मजमा बैठा है मेरे पास, नचोड़ मजमा बैठा है, ये नचोड़ मजमा बैठा है, सत बैठा है, ये मक्खन बैठा है। मधानी सारा महीना चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, कुछ चीजें नीचे बैठती रही, कुछ निकलती गई। आखिरी मक्खन मेरे सामने बैठा है, जिनके मैं दीदार कर रहा हूं। सो दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। क्या होगा इस मजमे का आयत करीमा पढ़ना, और इस मजमे कुर्बानी वाले मजमा, हाय हाय हाय, जिनकी दिल की आरज़ुएं भी टूट गई और हसरतें भी पामाल हो गई, जिनने अपने आप को परदेसी और मुसाफिर बना लिया। हाय हाय, वो बैठ के आयत करीमा पढ़ेंगे, किस दर्द के साथ, किस सोच के साथ, किस गिड़गिड़ाने के साथ, किन भिखारी बनने के बाद, और किस अंदाज से उनका दिल का दर्द, उनका गम, उनके दिल की कैफियत कैसी होगी, क्या वो मान कर सकते हैं। मैं तो आपकी वजह से बैठा पाता हूं, बज़ाहिर कुर्सी ऊंची पे बैठ के बातें करता हूं, लेकिन आपकी कुर्बानियों की बरकत है, इस मजमे की बरकत है जो मुझ पे मज़ामीन वारिद होते हैं। लोग कहते हैं तारिक दिल की दुनिया बूझ लेता है, रब काबा की कसम ये नहीं है। मैं कसम उठा के कहता हूं, मुझे कश्फ नहीं होता। ये जो कुछ भी होता है आप हजरात की तवज्जुहात, कुर्बानियां, इस कुर्बानियों की वजह से अल्लाह मेरे दिल पे वो कैफियतें और मेरी जुबान पे अल्फाज वारिद कर देता है, और कहते हैं मेरे दिल की आवाज सुनी है। उस कुर्बानी की वजह से, उस मुजाहिदी की वजह से, उन नागवारियों को बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह फैसले करता है, इज्जतों, बरकतों, खैरों, दौलतों और राहतों के फैसले करता है इसकी वजह से। तो जी चाहता है कि लाइटें बंद कर दें और बैठ के आयत करीमा पढ़ें, थोड़ी देर पढ़ लें, 10 मिनट पढ़ लें, पर दिल की गहराइयों से, अंदर के दर से। और लाहौरियों को मुबारक देता हूं, खुशकिस्मत हैं ये बाहर वाले आके लाहौर के तस्बीह खाने को चमका देते हैं।
یہ باہر والے آ کے لاہور والوں کے تسبیحانوں کی رونقیں بڑھا دیتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کیا کرو پردیسیوں کا. لاہوریوں ان کا شکریہ، ان پردیسیوں کو کہا کرو مرحبا، اور ان کا اکرام کیا کرو اور ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو. انہی کی وجہ سے تسبیح خانے کی آبادی ہے اور رونق ہے اور بہاریں ہیں اور برکتیں ہیں. انہی کی وجہ سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے. اب اللہ کر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور گڑ گڑا کے اور بھکاری بن کے، گڑ گڑا کے بھکاری بن کے. اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، پھر اسم ذات کا ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی. اور عید کی نماز میں انشاءاللہ میں خود بھی موجود ہوں گا. 6 بجے صبح یہاں ادا کی جائے گی. اور عید کے دن سورۃ کوثر کا 313 دفعہ کا عمل ہمت کر کے پڑھ لینا. زندگی کی بہاریں اور برکتیں اور رزق اور دولتیں پائیں گے. اور عید کی رات، چاند رات میں ایک تسبیح یا تواب و یا کریم کی گڑ گڑا کے پڑھ لینا. اللہ عزتوں اور برکتوں کے فیصلے اور قبولیت عطا فرمائے گا. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللہ 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 اللہ
الرسول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أول الأولين يا خير الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورے فرما. ہماری سب سے بڑی ضرورت تو ہی ہے مولا. کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل اخلاص عطا فرما اور برکت اور عافیت عطا فرما. دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے. ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما اور ہماری دنیا آخرت میں خیریں بھر دے. ان پردیسیوں کو خالی نہ بھیج مولا، ان پردیسیوں کو خالی نہ بھیج. ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی ضرورتیں پوری کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے. بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، بے گھروں کو در دے، بے سہاروں کو سہارا دے. ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما اور دنیا آخرت کے سارے غم دور کر دے. اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما. آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا کتنی بڑی کمائی کر لی آپ. صحیح بات ہے بھائی. اس کو وہیں بٹھا دو، اس بندے کو بٹھا دو بھائی، وہیں بٹھا دو. اس کی منت کر کے اتنی بڑی کمائی کر لیا. صحیح بات ہے. آج آپ کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مجھے قسمت پہ رشک آ رہا ہے، قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مقدر پہ رشک آ رہا ہے. ایک بات بتاؤ، بعض اوقات انسان قسمت اور نصیب کو ڈھونڈتا ہے. ذرا غور سے سنیے. قسمت اور نصیب کو ڈھونڈتا ہے اور وہ کہیں ایک جگہ ہوتی ہے جس جگہ کے لیے اس کا یقین نہیں ہوتا، یا وہ کسی ایک گھڑی میں ہوتی ہے، یا وہ کسی ایک ساتھ میں ہوتی ہے، یا وہ کسی ناگواری میں پڑی ہوتی ہے. کس میں؟ کس میں؟ ہاں، ناگواری میں وہ پڑی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا. بس وہاں وہ ناگواری کو اپنے سینے میں سجا لیتا ہے. نہ آہ کرتا ہے، نہ غم کرتا ہے، نہ شکوے کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے. نہ آہ کرتا ہے، نہ غم کرتا ہے، نہ شکوے کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے. رہی دل کے دل میں حسرت ہے. بس اس لیے اس کی قسمت، نصیب، مقدر، اس کی نسلوں کی دولت، عزت، رزق اور نصیب کے فیصلے ہو جاتے ہیں.
نصیب کے فیصلے ہو جاتے، اس پہ ہوتے۔ اور آج آپ نے جو گڑ گڑا کے، میرے خیال میں آپ سچ بتائیں، ہم نے جتنی راتوں کے عمل کیے ہیں، جو آج کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی تھی؟ سچ بتائیں، یہ قربانی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں صبح جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں شام جا رہا ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے گاڑی نہیں ملے گی، ٹرین نہیں ملے گی، بس نہیں ملے گی، ٹریفک نہیں ملے گی، کرائے ڈبل ہو جائیں گے، دھکے کھانے پڑیں گے۔ کہہ رہے کوئی بات نہیں، تھوڑے سے دھکے کھا لیں گے، بعد میں چلے جائیں گے، پر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو زندگی بھر کے دھکوں سے تو بچا جاؤں گا۔ یہ چاہتا ہے۔ تبوک میں میرے اللہ کے حبیب سے لوگ اجازتیں مانگ کے جا رہے تھے، حضور ہاں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، وہ کہتا جی میری مجبوری، جاؤ، کوئی کہتے یہ مجبوری، جاؤ۔ سخت گرمی، 700 کلومیٹر کا سفر مدینہ سے، فقر، فاقہ، بھوک، فصلیں پکی ہوئی ہیں، قرضے دینے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، کھجور کے تاجر مدینہ میں آنے والے ہیں، فصلوں کے پکنے پہ سارا کچھ تیار ہے، اور کہے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، چلو بھائی نکلو، اگر تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو چل بابا۔ اوہو، یہ جو یہاں قربانی ہوئی ہے، اس قربانی پہ اللہ نے دین کے پودوں کو استحکام بخشا، پھر فی دین اللہ افواجا۔ آج جو کیفیات ملی ہیں، دعا الفاظ کا نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ الفاظ کا نہیں، کیفیات کا نہیں۔ آج جو کیفیات ملی ہے نا مجمع کو، یہ پھر قسمت میں ڈھونڈو گے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ واقعی ڈھونڈو گے، اور یہ قربانی پہ ملی ہے، اور یہ جمنے پہ ملی ہے، یہ تڑپنے پہ ملی ہے، یہ ناگواریوں کو برداشت کرنے پہ ملی ہے، یہ پردیس کو اپنا بنانے پہ ملی ہے، یہ لوگوں کی باتیں کانوں میں پڑ رہی کہ تو بھی چل میں بھی چلتا ہوں، اس پہ کہا نہیں، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں ہوا، تو چلا جا، بلکہ تو بھی نہ جا، میں تو جاؤں گا نہیں۔ اس پہ آپ نے یہ پایا ہے جو کچھ آج پایا ہے، اس پہ پایا، ابھی منزلوں کا سفر ختم نہیں، اس پہ پایا ہے۔ اچھا جی، کل جو ہے ہم کچھ مشاہدات بتا رہے تھے، ہر بندہ اپنا کوئی طبی ٹوٹکا بتا رہا تھا جو اس کا آزمودہ تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میری سن لو، میرا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال دو، کہیں میری آخرت کا یہی نہ سامان بن جائے، کسی کی راحت کا سامان، کسی مشکل دور ہونے کا سامان، کسی کے مسئلے حل ہونے کا سامان۔ کون ہے جو حصہ ملانا چاہتا ہے اور کہتا ہے آج تک یہ راز میں نے کسی کو نہیں بتایا، حکمت کا، طب کا راز، اور ٹوٹکا ہے کسی سخت سے سخت بیماری، تکلیف، مشکل، پریشانی کا، میں بتاتا ہوں اور اللہ کے خزانوں سے لیتا ہوں۔ کون بتائے؟ صرف 10 بندے آج بتائیں گے، اور وہ 10 بندے، ایک آپ بتائیں گے، 2 3 4 5 6 7 8 10، بس زیادہ نہیں۔ اب آپ جتنے کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی کھڑے نہ ہو، کوئی باقی کھڑے نہ ہو۔ اب میں گنوں گا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، چلو بس 12 آدمی ہیں۔ اب دائیں طرف سے ایسے شروع ہوں اور باقی قریب آتے جائیں، کیونکہ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ادھر سے آ کے اگر کوئی ترتیب لائن کی بنا لیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی برکت سے مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ تھوڑی سی قربانی ہے آپ کی، ادھر سے ایسے آتے جائیں گے، ادھر سے جاتے جائیں گے۔ جی آئیے، اپنا وہ مشاہدہ بتائیں، طب کا، حکمت کا، ٹوٹکا، کسی بیماری، کسی تکلیف میں۔
آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں, ادھر آتے جائیں, انشاءاللہ آپ کی اس تکلیف پہ آپ کے لیے بڑی خیریں کھلیں گی, برکتیں. بس یہی 12 افراد. جی جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کو چھینک آئے, خاص کر جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہے, تو اوپر والا ہونٹ دانتوں میں دبا لے, معمولی سا دبا کے رکھے. خاص کر موٹر سائیکل بندہ چلا رہا ہے, اس میں رش بہت زیادہ ہے, چھینک آ رہی ہو, اوپر والا ہونٹ دانتوں میں دبائے, انشاءاللہ اس کو چھینک نہیں آئے گی, آرام سے گزر جائے. اسی طرح اگر اس کو جمائی بہت تنگ کر رہا ہے, اس کو نیند آئی ہوئی ہے, تو نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ دانتوں میں دبائے, اس کو نیند نہیں آئے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈکاریں بہت آتی ہیں, محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو ڈکاریں آتی, محفل والے بڑے تنگ ہوتے ہیں, وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں کہ ارے مجھے بہت ڈکاریں آئے. اگر وہ ڈکار کے وقت منہ کو بند رکھے اور جو اندر سے بڑاس نکلتی ہے اس کو ناک کے ذریعے نکالے, اور جتنا بھی بڑاس اندر آ جاتا ہے منہ والا تھوک فوراً نکل جائے, اس کو نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈکاریں ختم ہو جائیں گی. یہ دوسری بات. تیسری بات پھر بتائیں ڈکاروں. اچھا بھائی, یہ پہلی چھینک والا تو میرا تجربہ ہے, نچلے ہونٹ والا بھی انہوں نے لاجواب تجربہ بتایا, ڈکاروں والا ذرا پھر بتا دیں. ہاں ہاں. جس شخص کو ڈکار بہت زیادہ آ رہے ہوں, وہ ڈکار کے وقت اپنے منہ کو بند رکھے. ڈکار جیسے آئے تو ہوا کو ناک کے ذریعے خارج کرے, اور اس وقت وہ تھوک جو منہ میں ہوتا ہے وہ تھوک نکل جائے. وہ کچھ عرصہ وہ کرے گا یہ عمل, انشاءاللہ اس کو ڈکاریں ختم ہو جائے گی. اس کے تبخیر والا عمل ہے وہ نیچے سے جاری ہو جائے گا, اس کو ڈکاریں نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور کوئی چیز بتانا چاہیں آپ؟ ٹھیک, آپ ادھر سے تشریف لے جائیں. جی اب باقی حضرات بھائی بیٹھ لیں, ان کی منت کریں, بیٹھ جائیں بھائی, ان سے درخواست کریں بیٹھ جائیں. اچھا, میں آ نہیں رہا تھا, میرے گوڈے بہت زیادہ دکھ رہے تھے, بچے مجھے منع کر رہے تھے. پھر مجھے خواب آیا, ایک رات میں نے تصویر خانہ دیکھا, جس میں یہاں اوپری چادر, یہاں میں گھوم رہا تھا 2 دن پہلے. پھر صبح میں نے بچوں کو کہا یار میں جاؤں گا انشاءاللہ, جیسے بھی ہے. تو تیاری کر کے میں آ گیا. کچھ نسخے میں نے کاغذ پر لکھے تھے کہ بیان کریں گے. پھر کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, بخار شروع ہو گیا یہاں, تو میں رہ گیا. آج میرا خیال تھا کہ میں بتاؤں گا, دوست بھی کہہ رہے تھے اجازت ہو تو میں بتاؤں. تصویر خانے دا خدمت خلق ہے بڑا ہی اچا نا, آن والوں انج سنبھالے جو پتران ماں. میں کوئی تھوڑی شاعری بھی کر لینا. جو پتران ماں لنگر شاہی رج رج کھاندے, نہیں تھا کسے نو نہ پریشانی فکر دی گل نہیں کوئی, مرشد دی سر تے چھاں. میں 82 سالہ بابا بوڑھا, برکت علی ہے میرا نام, دیدار مرشد دا آخری جانو. ہوں بس کوئی دن کا مہمان, یہ میں سی آخری چکر چلو ہوں آیا نہیں ہے, کافی عرصہ دنیا سے رہ رہا ہے, کچھ نسخے بھی ہے. موٹاپا مسور ثابت 20 کلو لے لیں, 15 کلو کا آٹا بنوا لیں, 5 کلو ثابت رکھ لیں. ثابت مسور کا سالن بنائے تھوڑا تھوڑا, اور پسے ہوئے مسور کے آٹے کی روٹی بنائے. اس مسور کے سالن سے مسور کے آٹے کی روٹی کھانی شروع کر دے. 2-3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو بہت فرق معلوم ہو. یہ سیدھا سادہ نسخہ ہے. مسور اگر ثابت دیسی مل جائے تو پھر بڑی اچھی بات ہے. اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکار ہو. مرض ملے تا درد نہ چھوڑے, او گردے گن کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بڑون پتھر. رمضان زندگی کی بہا کر لے کر آتا ہے, یا پھر بخار لے کر آتا ہے. ٹوٹکا چینی اور نمک گرام گرام تھوڑی پانی میں حل کر لیں, اور پھر اس کو ناک میں چڑھائیں. انشاءاللہ جمع ہوا مواد
جو بھی یہاں ہوگا سب نکل جائے گا، شرک ہلکا ہو جائے گا. جو اگر درد رہتا ہے تو انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا. چینی اور نمک. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رات لکھ رہے تھے بنا گلولا بے کمال ہی کشفت ہو جا بے جمال ہی حسنت جمیع و خزال ہی. چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا، دن سارا گزر گیا، رات گزر گئی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چوتھا مصرع لکھا دیا. کیا صلو علیہ وآلہ. جزاک اللہ. یہ مجھے دے جائیں، چھاپ دیں گے اور بیان کریں گے. اگلا بندہ جزاک آپ آ جائیں. جی ہوموگلوبن جس کا کم ہو، جس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو، سب سے لو ہوتا ہے، ہوموگلوبن کا کم ہو، کسی چیز بلڈ پریشر لو ہوتا ہو، لو جی لو، ہوموگلوبن جس کا کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تو وہ چکن کی کلیجی کی یخنی بنا کے 9 دن پیے، صبح شام اچھے ذائقے کر رہے ہیں، پیاز ڈال رہے ہیں، کالی مرچی وغیرہ ڈال کے، لہسن ڈال کے 9 دن میں ہوموگلوبن ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مرغی کی کلیجی، مرغی کی، بکری کی نہیں. مرغی کی، چاہے فارمی ہو چاہے دیسی ہو، کوئی بھی مرغی ہو. اچھا یہ ہمارا اپنا عزم ہوتا ہے. یخنی ہم یوگنڈا میں تھے، میرے بھائی روزانہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک دم انہیں پانی کے لیے بلایا، پانی دو تو آواز ہی آ رہی. میں جب گیا کسی نے بے ہوش پڑی تھی، تو دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا. ڈاکٹر نے کہا 20 ڈرپیں لگائیں. 20 ڈرپیں لگوانے کے جب 6-7 ڈرپیں لگوائی، بہت ٹائم ضائع ہوتا تھا، 2-3 گھنٹے ڈرپیں لگتے تھے. پھر ہم ڈاکٹر چینج کیا، رشین ڈاکٹر تھی، انہوں نے یہ ٹوٹکا بتایا تو ہم نے عمل کیا. اللہ کا شکر، اللہ آج تک ایچ پی ڈاؤن نہیں ہوا. اس کے علاوہ جب ساکس کے اندر پہنتے ہیں تو ساکس میں بدبو آتی ہے پسینے کی، بغل میں بدبو آتی ہے. اس کا ٹوٹکا 4 لونگ جو ہے 2 دن میں 2 لونگ دانتوں کو لے جاتے ہیں، چبائیں اس کو، چوستے رہیں. تو اس کے بعد 2 لونگ رات کو رکھیں، 2-3 دن میں ہمیشہ کے پسینہ ختم ہو جائے گا، بدبو ختم ہو جائے گی. یعنی لونگ منہ میں رکھنے ہیں. جی دانت کے منہ میں. جرابوں میں بدبو آتی ہے، بغلوں میں بدبو آتی ہے جن کے، تو 2 لونگ منہ میں رکھیں. دن میں کتنی بار؟ دن 2 بار. 2 بار. اور کوئی ٹوٹکا بتانا چاہیں؟ اور یہ تھا کہ میں جب آیا تھا دوسرے کھانے میں تو مجھے فالج ہوا ہوتا 1 منٹ پہلے، تو میں چل نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے آیا تھا یہاں، اور تراویح بھی پڑھ سکتا تھا، نماز میں بڑی مشکل سے پڑھتا تھا. ایک دن مرشد نیچے نماز پڑھے تو میں بھی وہاں نیچے پڑھا تھا. تو میں نے جب دیکھا مرشد بیٹھ کے نماز پڑھا، مجھے احساس ہوا کہ مرشد کو تکلیف ہے. تو میں رکوع میں اور جلسے میں دعا کی کہ اللہ مرشد کو صحت دے دے. تو جب تراویح ختم ہوئی تو میں ٹھیک ہو چکا تھا. اس کے بعد سے میں کھڑا ہوا تراویح پڑھا. تو یہ آپ کی مہربانی، آپ نے میرے لیے دعا کی. ابھی اور کچھ بتانا ٹوٹکے چاہیں گے؟ کہہ رہے ہیں مرشد کے لیے میں نے دعا کی، میں ٹھیک ہو گیا. فالج تھا، اٹھ بیٹھ کے نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہوں، بیمار نہیں ہوں، ابھی تک کوئی روگ نہیں لگا، آئندہ بھی اللہ بچا دے. کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پر دن رات کا یہ تھک جاتا ہوں. رات میں نے کچھ دوستوں کی ڈیوٹی لگائی، آج مجھ سے کہنے لگے نیند ختم ہو گئی، چھن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی. تو میں نے کہا میرا کیا حال ہوگا، اتنا مجمع میرے سر پہ بیٹھا ہے، اور پھر مجمع بھی وہ سیاسی مہمان نہیں، میرے مدینے والے کے مہمان ہیں. ان کا مقام کیا ہے؟ آپ کی مہربانی، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. ایک مشاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں جس نے بھی فقیر کی خیر خواہی چاہیے رب نے اس کو نوازا ہے، اور جس نے بھی بدخوئی کہی ہے اس کو ہمیشہ بربادی ملی ہے. اللہ جانے میرا تجزیہ غلط ہے، اسے میرا کوئی دعویٰ نہ سمجھیے گا، اور خدا نہ خواستہ کسی اور مقصد میں، کسی اور لفظوں میں نہ لیجیے گا. ایسے واقعات سنے ہیں، اللہ جانے کیسے ہو سکتے ہیں. جی اچھا دوستوں، میرے پاس 3 نسخے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا نسخہ ہے دل کے امراض کے لیے. یہ کسی بھی قسم کا دل کا مسئلہ ہو تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے تیر نشانے پہ ٹھا کر کے لگتا ہے. پہلا نسخہ ہے زعفران اور لہسن پاؤڈر اور شہد کا. یہ زعفران آپ نے کشمیری لینی ہے یا کسی بھی قسم کی ہو، اچھی ہو، ملاوٹ والی نہ ہو. 1 تولہ زعفران اور 5 تولے لہسن پاؤڈر آپ نے لینا ہے. سب سے پہلے آپ نے زعفران کو چینی میں ملا کر، ہلکی سی چینی ملا کر
खल में मिलाकर ये पीस लेनी है। उसके बाद आपने लहसुन पाउडर पानी थोड़े डालना है। इन दोनों को 5-10 मिनट आप खल कर लें। उसके बाद आप हस्बे ज़रूरत चीनी शहद डालकर दाल मसूर के बराबर आप गोलियाँ बना लें। ये दिल का कोई भी मसला हो, हार्ट अटैक का मसला हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, दिल की कोई भी शरियान या वेन बंद हो, तो उसको खोलने के लिए ये अक्सीर का दर्जा रखता है। तो ये इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर आपकी मर्ज ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम आप 2-2 गोलियाँ दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसला कम है तो 1-1 गोली भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जाफरान 1 तोला और लहसुन पाउडर 5 तोला। 5 तोले, ये 5-1 की निस्बत से नुस्खा तैयार होता है। जो शहद की मकदार है वो आपने जरूरत के मुताबिक डालनी है। अगला नुस्खा बताइए। अगला नुस्खा है ये जिगर के किसी भी इमराज के लिए हो, लेकिन ये कैंसर के लिए नहीं। हेपेटाइटिस A, B, C या हेपेटाइटिस की कोई भी अकसाम हो तो उसके लिए भी ये अक्सीर है। ये है बरगे नीम, चिरता तलख, अफसन 3 और चोप चीनी। ये आपने बराबर वजन ले लेनी है। पीस कर आपने 500 मिलीग्राम की कैप्सूल डाल लेने हैं। सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां लेनी है। ये आप अरके मको के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अरके मको के साथ इस्तेमाल करें तो ये भी अक्सीर का दर्जा रखता है। कोई मसला ऐसा हो ही सकता कि आपको हेपेटाइटिस का मसला हो और आपको आराम ना आए। ये कुदरत की तरफ से इंशाल्लाह आपको 100% आराम आ जाएगा। तीसरा नुस्खा है बालों के लिए। अक्सर बालों के बाल चढ़ हो जाता है तो उसके लिए मैंने ये पहले भी आपको नुस्खा बताया था। तो ये बलामा ले लें, ये कोटे के बराबर होता है तो काला सा होता है। किसी भी पंसारी से 10 रुपए के आप ले लें तो उसे किसी भी तरीके से उसका आप, मैंने तो निकाला था जो आसान तरीका, बांग जो मिस्त्रियों के पास होती है बांग सांस, अगर आपने एक बंदे के लिए बनाना है तो बांग में दबाकर उसका तेल निकालें, 1-2 कतरे निकलेंगे, वो हल्का सा लगाएं जिस जगह पर भी आपका बाल चढ़ हो। तो तकरीबन 1 दिन लगाने से, 1 दफा लगाने से ये आपके बालों का ये उसका जो मसला है ये हल हो जाएगा। तो आपको ये दोबारा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही किसी खजल खुआरी को होने की जरूरत पड़ेगी। ये 10 रुपए लगाएं तो आपका हजारों रुपए का जो खर्चा बच जाता है। और चौथा नुस्खा है ये अमृत दाने वाला। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। 7 पुदीना, 7 जवैन, 7 लीमू और कपूर, चारों को मिलाकर हम वजन बराबर मिलाकर शीशी में रखें, धूप में 10-15 मिनट रखें तो ये पानी बन जाएगा, पानी सा बन जाएगा। तो ये दाद के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। आप रुई की मदद से फाया बनाकर किसी भी जगह पर दाद दो लगाएं तो ये फौरन आराम देता है। इसके अलावा पेट में या दिल में या किसी और भी जगह पर दर्द हो तो ये पानी में मिलाकर या चीनी में मिलाकर आप इस्तेमाल करें तो ये फौरन ही असर करेगा। बस ये 4 नुस्खे थे। चौथा नुस्खा ये है कि हज़रत साहब ने इस बार हमारे साथ मुसाफा नहीं किया पूरे रमजान में, तो आज मैं अर्ज करना चाहता हूं मुसाफा होना चाहिए। अक्सर दोस्तों की आज आखिरी रात है, मेरी भी आखिरी रात है कि ये मुसाफा होना चाहिए, हम कितनी भी लेट हो। नहीं, आखिरी रात से मुराद ये है यानी कि रमजान के रखने के लिए। कल नहीं होंगे आप? मैं तो अपना कह रहा, मैं आज सुबह सेकंड टाइम मैंने चला जाना है। बेसिकली मैं गुजरात वाला का इधर मैं जाप के सिलसिले में रुका हुआ। मैं तो भाई आखिरी अशरा जोहर को खत्म होगा, मगरिब को हैं? मैंने समझा शायद जोहर को खत्म होगा। अच्छा, शायद मसला बदल गया हो क्योंकि साइंसी निजाम इजाद में है। हाँ, अच्छा जी, मुसाफे का भी सोचते हैं। चलो, उन्होंने अपना काम कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ये नुस्खा जो है ये टोटका मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया था, उसकी वालदा को दमा था तो उसने कहा कि मैंने बहुत इलाज करवाए, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, बल्कि काफी सारी दवाइयां उसने मुझे बताई, ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए। मैंने कहा तू तो बहुत आधा डॉक्टर है। कहते 10 साल हो गए मुझे वालदा की दवाई लेता हूँ, कभी किसी से इलाज करवा के फायदा नहीं हुआ। तो वो कह रहा था कि एक दफा एक सन्यासी जो है वो मुझे मिला तो उसने बताया ये टोटका कि ये कर लो, आपकी वालदा ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा कि ये
ایک گنے کی فصل جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم تو اس کو پنجابی میں جال ککڑ بولتے ہیں، بدنیا سرائکی میں کیا کہتے ہیں، جو کبھی کے برابر ہوتا ہے تقریباً، تھوڑی سی دم اس کی بڑی ہوتی ہے اس سے، اور ریڈ کلر کا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کو پنجابی میں ہم تو جال ککڑ بولتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ اس کو پکا کے ہانڈیا میں جس طرح سالن ہوتا ہے اس طرح کھلانا ہے، ایک یا دو کھلانے پہ ہی انشاءاللہ دما نہیں لگے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کوشش کی، پکڑا جا سکتا ہے، وہ کوئی اتنا تیز بھاگنے والا نہیں ہوتا، تھوڑا سا اس کو دوڑائیں تو بس وہ بیٹھ گیا، تو اوپر انہوں نے چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ اس نے کہا کہ میں نے والدہ کو کھلایا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی، بلکہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد میں نے 8-10 مریضوں کو وہ بتایا، سب کے اوپر ٹرائی کی، جس کو بھی بتایا الحمدللہ سب کا رزلٹ یہی آیا کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہو۔ اور کچھ بتائیں؟ ادھر تشریف آئیں جی۔ باقی کتنے افراد رہ گئے؟ ٹھیک، اور نہ بیٹھے، بس جتنے ہیں وہی ہوں۔ میں بنو سے آیا ہوں، اور میرا بیٹا جب 5 سال کا تھا تو اس کی ناک سے خون بہت جاتا تھا، تو جو ہے نا میں نے بڑا علاج کیا، ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، لیکن عارضی طور پر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر خون آنے لگتا تھا۔ تو ایک دن گاؤں میں کسی نے مجھے بتایا کہ گائے کا اصلی جو گھی ہوتا ہے وہ اس کے ناک میں رات کو ڈالا کر 3-4 قطرے تو اور کھایا بھی کرے یہ گائے کا گھی، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے گائے کا جو گھی لیا تو اصلی گھی میں نے گاؤں سے خریدا اور گھر لے آیا، تو جب میں نے اس کے قطرے روزانہ اس کو میں ڈالتا گیا تو جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ کھاتا بھی گیا، کوئی آدھا کلو میں لے آیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ خون ہمیشہ کے لیے بند ہوا۔ 5 سال کا تھا وہ، اب وہ 20-21 سال کا ہے، لیکن خون کبھی نہیں آیا۔ پٹھان کے کندھے پہ جو کپڑا ہے یہ حضور کی مستقل سنت ہے۔ پٹھان کے کندھوں پہ کپڑا ہوتا ہے، پٹھان سرید کھاتا ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ پٹھان ڈھیلا استعمال کرتا ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ پٹھان مل کے کھاتا ہے، اکثر کرسیوں پہ نہیں بیٹھتا، نیچے چٹائیوں پہ بیٹھتا ہے، میری مدینے والی کی سنت ہے۔ پختون جتنے بھی ہیں ان میں حضور کی بہت سی سنتیں ابھی بھی زندہ ہیں۔ السلام علیکم۔ میں 3-4 دن آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتاؤں گا۔ ایک تو پہلا میرا یہاں کا تجربہ ہے کہ میری ایڑی میں تقریباً 3 سال سے درد تھا۔ پہلے ایک سوئی کی طرح کی چبھن ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بڑھتی گئی، یہاں تک ہوا کہ میرا زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا تھا، پر مجھے درد بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہ کبھی یہ نہیں کہ سردی میں ہوئی یا کبھی گرمی میں ہوئی، ہر وقت ہوتی رہتی تھی۔ کچھ چلنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن درد رہتی تھی، احساس رہتا۔ تو میں نے سورہ کہف کا جو حضرت نے بتایا تھا اس کا درد یہ کرتا رہوں، اور مجھے یہاں پہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تقریباً 1.5 ماہ ہوا ہے مجھے یہاں سے وابستہ ہوئے، تو میری وہ درد تو جو ہے وہ تقریباً 95% جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا بھی ٹوٹکا یہی کا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں اکثر درد ہو جاتا ہے، تو میں اپنے طور پہ بھی میں اس کا علاج بتا دیتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے جو یہاں کا تسبیح کھانے کا تھا ٹوٹکا وہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے روٹی جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھ کے آپ نے وہ گھٹنے پہ رکھی تھی، جب بھی میں کھانے کے لیے جاتا تھا تو وہ روٹی رکھ کے اپنے گھٹنے پہ میں رکھتا تھا تو میرا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ یہاں پہ جو دمے کے مریض ہیں ان کے لیے پہلے کہ منکہ اور السی ہم وزن لینی ہے، منکے کو صاف کر کے اس میں سے بیج نکال دینے اور السی کو پیس لینا، جب یہ اور دونوں کو بعد میں مکس کر لینا، آپ اسے کوٹ لیں یا کسی بھی طریقے سے مکس کر لیں، تو آدھا چمچ چائے کا خالی پیٹ کھانا ہے، یا آپ 9-10 بجے صبح کھا سکتے ہیں، شام کو عصر مغرب کے درمیان کھا سکتے ہیں، صبح فجر کے وقت کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 100 گرام بھی اگر آپ لیں گے تو یعنی دونوں ہم وزن ہوں، ہم وزن ہوں گے، آدھا چمچ جو ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو دمے کی جو ہے وہ
तकलीफ खत्म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर के मुताबिक मैं थोड़ा इसके मुताबिक बता दूं कि सफेद जीरा और सौंफ हम वजन लेनी है, इसको भी पीस लेना है। आधी चम्मच छोटी चाय की, उसके ऊपर 3 से 4 कतरे नींबू के रस के डालने और उसे नीम गर्म पानी के साथ आप खा लें। लेकिन ये याद रहे कि 3 से 4 बार खानी है, इससे ज्यादा नहीं खानी, वरना ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा और आप उसको चेक करवाते हैं। सौंफ और सफेद जीरा ये खाने से आपके इंशाल्लाह जो है ब्लड प्रेशर, हाई जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये चेक करवाते रहने पर, और जब जरूरत कभी महसूस करें आप हफ्ते में 1 बार या उससे तो मतलब कब जब भी दिल करे आप मुनासिब समझे तो आप इसे एक आध खुराक ले सकते हैं। तीसरा, घुटने की तकलीफ जो है वो इसका भी बता दूं कि 3 से 4 बादाम और 3 से 4 काली मिर्चें, ये आपने 1 बादाम और 1 काली मिर्च को लेकर मुंह में चुबाना है और 1 खुराक मतलब वो आप थोड़ी खा सकते हैं। तो उससे भी घुटने की दर्द 3 से 4 खुराकें खानी है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जिनका मैदा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता वो उनको मुश्किल हो जाएगी। तो वो इसका दूसरा हल ये है कि उसको अगर रात को भिगो दें और सुबह खा लें, तो इससे घुटनों की तकलीफ जो मकसद इस एज में आके आती है। लाहौरियों को कुछ नहीं होता, ये मुट्ठियों भर भर के खा जाते हैं। 1 बादाम और 1 काली मिर्च, ये लगता है आप कोई कोकाफ से आए हैं। मैं लाहौर से ही हूँ, मेरा ताल्लुक। मैं लाहौरी असली नहीं है, नहीं असली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? बिल्कुल। चिड़िया कहें, जी चिड़िया नहीं, मैं उस इलाके नहीं, चौहत्तर से नहीं है ना, चीड़ी कहते हैं। हाँ तो फिर कहते हैं ना, फिर आप नहीं है। मैं भी नाजायज काबजीन में से हूँ, आप भी नाजायज काबजीन में से हैं। असली लाहौरे रे को रे। उलट बोल। मेरे पास एक माया ही, उसके बेटे का नाम था रजा। कह हकीम साहब, रजा जो है ना, रजा वो घर से भाग गया है। घर के ऊपर रे तो नहीं है, रजा घर से भाग गया है। अच्छा, और हर किसी को जो है बुरा कहता है, बुरा नहीं बुरा। भाई आप मैं नाजायज काबजीन में से। अच्छा आगे बात। और बादाम और काली मिर्च, 1 बादाम और 1 काली मिर्च लेके, इसके अलावा और कोई टोटका? नहीं बस। ठीक, अगला बार तशरीफ लाएं जी, जज़ाकल्लाह। मुझे किसी पीर की महफिल बता दो, इतने कह के लगवाता हूं, बता दो। पीर तो है उन्हीं ने, मैं तो किसी पीर का गुलाम हूं। पीर तो बड़ी हस्तियां होती हैं, मैं तो किसी पीर का गुलाम हूं, उसका ज्योतियां उठाने वाला हूं। लेकिन कोई महफिल बता दो, इतने कह के लगवाता हो, इतने तोहफे मिलते हों, इतने मोती मिलते हों, इतने रूहानी जिस्मानी फायदे मिलते हों और इतनी इज्जत और एहतराम से ठहराया जाता हो। मैं नहीं कहता कोई नहीं, मैं दावा कैसे कर सकता हूं, लेकिन शायद बहुत कम हो। जी सलाम। एक टोटका है बवासीर का, 17 साल की बवासीर खत्म हो गई, वो लेना है अंडा देसी, उसकी सफेदी लेनी है और उसके अंदर नीले थोड़ा पाव छिटा के करीब मिला के और अज़ा पे लगा दें, 3 दिन में खत्म होगी। एक छिटा की क्या मिलानी उसमें? उसमें नीला थोड़ा पाव छिटाक से कम में एक सफेदी में मिक्स करके 3 दिन लगा दें, 17 साल की बवासीर खत्म। नहीं, सफेदी, अंडे की सफेदी कितनी हो? एक उसमें नीला तोता कितना मिला? पाव छिटाक से कम, पाव छिटाक छोटी डली, पाव छटाक से कम। भाई पाव छटाक से कम, पाव वो छिटाक नहीं है, छिटाक का चौथाई हिस्सा जो होता है छोटी सी डली होती है। आप यूं कहें कि अंडे की एक सफेदी हो, उसमें चने के बराबर नीला तोता मिला ले। हाँ, 2 चने मिला लें, एक चना मिला ले जी, उसको बारीक पीस ले। हाँ, ये मरहम बन जाएगी, मरहम बन जाएगी, मरहम बन जाएगी। अब इसको लगाना है बवासीर की जगह पे, बवासीर तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे हकीम साहब बोलते थे तुम देर से मिले वरना मैं तुम्हें सन्यासी बना देता। और टोटकों का सबसे बड़ा टोटका यह है कि बुजुर्ग की बात समझ में नहीं आए, क्योंकि आज दुख तकलीफ आ रहे हैं, अल्लाह ये चाहे बंदे मेरी तरफ आए, मुझे याद करें। 20 साल मुझे की बात समझ में नहीं आई, 25 साल टूट चढ़ा,
चलाया तो उसमें आदमी आया 10 साल केस लड़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मालिक मकान बाहर था, किराएदार अंदर था। अब जब वो आया, हमने कभी पहले आते तो हम फैसला कर देते, अब तो माए हम क्या, अब उसका दिल टूटे, अल्लाह अल्लाह करूंगा, 1 महीने में मकान खाली हो गया। वो 20 साल के बाद तस्बीह खाने के अमाल की बरकत से अल्लाह सारे काम बना देते हैं। तस्बीह खाने के अमाल की बरकत से अल्लाह काम, कितने बाकी रह गए? एक साहब रह के बरकत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तसर बात करें जी।